یہ دہشت گرد تھے، پولیس والوں کی ٹارگٹ کلک کرتا تھا۔ 2024 میں اس نے 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا۔ کل ان پولیس کو 2 جگہ کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا۔ جو ریحان بٹ تھا اس نے مخبری اپنی خود کروائی، تو عدیل کو جو سب انسپیکٹر تھا وہ تھانے میں، تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، تو وہ ریحان بٹ کے گھر آتا ہے، تو آگے سے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ لاہور پولیس پر حملہ کرنے والے باپ بیٹا مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیے گئے۔ یہ پولیس مقابلہ کہاں پر ہوا؟ میاں عابد ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، 2 مختلف مقامات کے اوپر پولیس کے اوپر حملہ کیا گیا، 3 پولیس والے شہید کر دیے گئے، 3 زخمی ہیں، اور جو ملزمان اس میں ملوث پائے گئے تھے ان کو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تو کہاں پر پولیس مقابلہ ہوا؟ یہ شناخت ان کی کس نام سے ہوئی ہے؟ دیکھیں فراز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں، یہ کوئی عام چور ڈکیت نہیں تھے، کوئی ڈاکو نہیں تھے، یہ دہشت گرد تھے۔ ان کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے تھا، اور یہ 2024 سے ایک دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ یہ پولیس والوں کی ٹارگٹ کلک کرتا تھا۔ جو فیاض بٹ ہے اس کا بیٹا ہے فیضان بٹ، جو 2024 میں اس نے 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، اور اس کے بعد وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کی اور اس کو مار دیا ایک مقابلے میں۔ تو اس کا جو چھوٹا بھائی تھا ریحان، وہ بھی افغانستان رابطوں میں تھا، اور وہ دھمکیاں دیتا تھا۔ عدیل سب انسپیکٹر جو شہید ہوا ہے کل، 2024 میں اس نے پھر دسمبر میں عدیل نے ایک مقدمہ بھی ریحان بٹ کے خلاف درج کرایا تھا دھمکیاں دینے کا، کیونکہ جب یہ فیضان بٹ مارا جاتا ہے پولیس مقابلے میں، تو اس وقت عدیل جو تھا یہ CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہا تھا، اور اس کی ریکی پہ مامور تھا فیضان بٹ کی۔ بعد میں اس نے ریکی اس کی کمپلیٹ ہوئی اور فیضان بٹ مارا گیا۔ تو ریحان بٹ جو تھا اسی وقت بدلے کی طاق میں تھا۔ اب جو کل انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پولیس کو 2 جگہ کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، تو اس میں جو ریحان بٹ تھا اس نے مخبری اپنی خود کروائی کہ میں گھر پہ موجود ہوں تو مجھے پکڑا جا سکتا ہے۔ تو عدیل کو جو سب انسپیکٹر تھا وہ تھانے میں لاری اڈا میں بیٹھا تھا، تو اس کو جب اطلاع ملی تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور ایک ہیڈ کانسٹیبل جو اسد، وہ بھی بیچارہ شہید ہو گیا، اس کو ساتھ لے کے تو وہ ریحان بٹ کے گھر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتے ہیں تو آگے سے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ برسٹ مارتے ہیں، اس میں سب انسپیکٹر عدیل اور ہیڈ کانسٹیبل اسد جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کا باپ فیاض بٹ، یہ دونوں جو عینی شاہدین سے ہماری بات ہوئی، جو موقع پہ پولیس والوں سے بات ہوئی، یہ ایک رکشہ تھا جس کے بیک کے اوپر عمران کا کوئی نام لکھا ہوا تھا، اس پہ بیٹھ کے یہ فرار ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن یہ چونکہ اسلحہ ہوتا ہے ان کے پاس، تو یہ تھریٹ کر کے لوگوں کو، یہ پولیس کی جو ہمارے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ریلوے اسٹیشن تک ہم نے ان کی رکھی کہ اس کے بعد یہ غائب ہو گئے، کوئی پتہ نہیں یہ چلا۔ ریلوے اسٹیشن گئے کس پر؟ یہ رکشے پر۔ اور ہم نے دیکھا کہ بادامی باغ کا علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے اسلحہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور آوازیں مار رہے ہیں، لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں دور، تو یہ کافی دیر تک پیدل بھی چلتے رہے۔ جی بالکل، یہ پیدل بھی چلے ہیں کیونکہ اسلحہ ہاتھ میں تھا۔ تو دیکھیے عام شہری جو ہے وہ تو ان ڈاکوؤں یا دہشت گردوں کے سامنے نہیں آتے، چاہے جگہ کہ کوئی بہت بہادر ہو تو وہ ان کو، ورنہ اسلحے والے کے سامنے کوئی نہیں آتا۔ تو وہاں سے یہ پھر نواں کوٹ پہنچ، نواں کوٹ کے علاقے میں جو ایک سیکیورٹی پہ ایک ٹیم تعینات تھی پولیس کی، تو وہاں پہ انہوں نے فائرنگ کی۔ وہاں پہ بھی ایک حارث سلیم جو ہے وہ اہلکار وہ شہید ہوا، اور 3 کانسٹیبل جو تھے اور ایک راہگیر، ان ٹوٹل 4 لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے۔ پولیس کی جو ٹیمیں ہیں، جس میں CTD ہے، جس میں انٹیلیجنس بیورو ہے، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن اور آپریشن کی ونگ اور CCD کے بھی سٹاف جو ہے، وہ سب کے سب ان کی طاق میں لگتے ہیں۔ تو نواں کوٹ میں حملے کے بعد یہ جب فائرنگ کرتے ہیں، اس 2 ینگ لڑکے ہیں، ایک بوڑھا آدمی ہے جو شلوار قمیض میں ہے، باقیوں نے ٹراؤزر وغیرہ پہنے ہوئے ہیں۔ تو وہ بوڑھا فیاض تھا، فیاض بٹ، تو یہ وہاں سے LWMC یعنی میونسپل کارپوریشن کی ایک گاڑی جو ہے اس کو چھینتے ہیں اور شیخ پورہ کی طرف فرار ہوتے ہیں۔ اب پولیس کے پاس بھی جدید وسائل ہیں کہ جب وہ سیف سٹی کے کیمرے جو ہیں وہ چل رہے تھے، اس سے ان کی ریکی کی اور پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ حرکت میں آئیں۔ تو یہ جب شیخ پورہ میں راوی ریان کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو یہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاروں طرف سے ہم گھیرے جا چکے ہیں، تو آگے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو پھر یہ راوی ریان کا جو دریا کے کنارے ایک علاقہ ہے، وہاں پہ یہ ایک گھر میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچا سا گھر ہے، سنگل سٹوری؟ جی سنگل سٹوری گھر ہے، کچا تو ہم اس کو نہیں کر سکتے، اینٹیں تو پکی لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک جیسے کسی غریب آدمی کا گھر ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ پولیس ان کو چاروں طرف سے گھیرتی ہے، بار بار اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے
ہیڈ فون کے ذریعے کہ جی اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کر دیں. تو اس میں پھر یہ مقابلہ شروع کرتے ہیں. تو مقابلے میں 2 لوگ یعنی باپ بیٹا فیاض بٹ اور ریحان بٹ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. اب پولیس میں بتا رہی ہے کہ وہاں سے 4 لوگوں کو زخمی حالت میں حراست میں بھی لیا گیا ہے. اب ان میں جب یہ بادامی باغ اور ادھر نواں کوٹ کے علاقے میں حملہ کر کے فرار ہوتے ہیں تو یہ 3 لوگ تھے. اب باقی 3 لوگ کون ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ اس گھر والے ہوں جو اس مقابلے کی زد میں آ گئے. ڈاکوؤں کے وہ بیچارے شاید ڈاکوؤں کو بھی نہ جاننے والے ہوں یا دہشت گردوں کو یا زبردستی ان کے گھر میں انہوں نے پناہ زبردستی پناہ لی ہو. اب یہ جو معاملہ ہے یہ تفتیش میں سامنے آئے گا کہ وہ کون لوگ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک بھائی کو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا, پھر ریحان بٹ اس دوران کہاں چھپا رہا, پولیس اس تک پہنچ نہیں سکی. فیضان بٹ جو تھا وہ دہشت گرد تھا اور اس کے ٹی ٹی پی سے رابطے تھے. اس نے 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا. اب اس کے بعد جو ہے ریحان بٹ اور فیاض بٹ جو ہیں یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطے میں رہے, یہ افغانستان بھی جاتے رہے, دونوں باپ بیٹا. تو پھر انہوں نے آ کے بدلہ لینے کی ٹھانی اور پھر کل جو ہے وہ 2 ٹارگٹ کلنگ کی انہوں نے پولیس کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ انہوں نے جس طرح دونوں کو شہید کیا پولیس والوں کو, اور اس کے بعد وہ اس طرح اسلحے کے ساتھ دندناتے پھرے پورے علاقے میں بادامی باغ میں, اور وہاں پہ ظاہر سی بات ہے سیف سٹی کے کیمرے بھی لگے تھے, تو کسی کو کوئی رپورٹ نہیں کیا گیا اتنی دیر میں؟ یار فراز اگر آپ سی سی ٹی وی کو دیکھیں نا جو نواں کوٹ کے علاقے سے میڈیا کو موصول ہوئی ہے اس میں یہ اس طرح کا سٹائل ہے جیسے ٹپیکل دہشت گردوں کا سٹائل ہوتا ہے. کاندھے پہ بیگ لٹکائے ہوئے ہیں, ہاتھ میں جو ہے وہ آتشی اسلحہ پکڑا ہوا ہے اور وہ دوڑ رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے یہ تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کا ٹارگٹ تھا, انہوں نے ٹارگٹ پورا کرنا. بالکل انہوں نے نا پولیس کو ہی ٹارگٹ کرنا تھا, اور پولیس خاص طور پہ جو عدیل تھا کیونکہ اس کے بارے میں ان کو شبہ تھا کہ اسی نے ان کے بھائی کو مروایا ہے یا مارا ہے. تو عدیل کو تو انہوں نے ٹارگٹ کیا, اور عدیل کے ساتھ جو ہیڈ کانسٹیبل گیا اس کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا, ساتھ تھا. باقی جو نواں کوٹ کے علاقے میں پولیس کے اوپر فائرنگ کی وہ دہشت پھیلانے کے لیے کی گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس میں بدلے کی آگ کے ساتھ ساتھ آپ دوسری چیزوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اب ان کو اندازہ تھا کہ بدلہ تو ہم نے لے لیا ہے لیکن اب ہم نے بچنا نہیں ہے. پولیس بھی تو متحرک ہو چکی تھی نا, تو اس میں یہی تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں, اور جو ان کے لوگ ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں دہشت گرد جو بڑے ہیں ان تک اطلاع پہنچے کہ جی ہم نے تو بڑا مارکا مارا ہے, اور پھر ان کے لوگوں کو مثالیں دی جاتی ہیں وہاں پہ. تو اس لیے انہوں نے پھر پولیس کو 2 جگہ پہ ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی اور اس میں وہ مارے گئے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بادامی باغ میں انہوں نے پولیس والوں کو شہید کیا اس کے بعد پولیس متحرک ہوئی, یا پھر جب پولیس کو یہ بعد میں پتہ چلا کہ نواں کوٹ پہ بھی پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے بعد ملزمان فرار ہو گئے؟ نہیں, جب بادامی باغ پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے تو اس وقت یہ بھاگے ہیں, تو اس وقت پولیس نے ان کی ریکی اور ان کی تلاش شروع کر دی تھی, لیکن یہ نظر نہیں آئے کہیں پہ. ابھی ان کی تلاش جاری تھی کہ اطلاع ملتی ہے کہ جی نواں کوٹ کے علاقے میں انہوں نے حملہ کر دیا ہے پولیس پارٹی کے اوپر. تو پھر یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں. وہاں بھی پہنچنے سے پہلے وہ جو ہے فوٹیجز بھی آ چکی ہیں اس میں کہ فائرنگ کرتے ہوئے وہ دوڑتے ہیں اور ایک سرکاری گاڑی جو ہے پھر وہ چھینتے ہیں, پھر وہ شیخ پورہ کی طرف فرار ہوتے ہیں. تو کوئی سرکاری گاڑی کا نمبر جو ہے وہ کیمروں میں آ چکا تھا, اس لیے پھر اس کو ٹریس کرنے میں آسانی ہوئی کہ یہ شیخ پورہ راویریان کی طرف, یہ جو دریا کا علاقہ ہے وہاں کی طرف فرار ہوئے. تو وہاں پہ شیخ پورہ کی پولیس بھی آ گئی, گجرانوالہ کی پولیس بھی آ گئی. ظاہر ہے پولیس ایک کیا کہتے ہیں اس کو منظم فورس ہے, تو اس نے پھر چاروں طرف سے پھر ان کو گھیرا تو پھر مقابلہ ہوا. تو یہ بتائیے گا جس طرح ریحان بٹ, اس کا والد فیضان بٹ, ان کو کون کہتا تھا کہ پولیس والوں کو ٹارگٹ کرنا تھا, اور کیوں ٹارگٹ کرتے تھے پولیس والوں کو؟ دیکھیں یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں نا, یہ سب سے پہلے ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ عام شہری نہیں ہوتے, یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں. تو جب یہ ٹی ٹی پی اپنی کارروائیوں میں مصروف تھی تو اس وقت فیضان بٹ بھی جو ہے وہ افغانستان گیا, وہاں پہ اس نے تربیت حاصل کی. تو اس کو پھر جو ٹارگٹ وہ مختلف ہوتا ہے کہ جی آپ نے کسی مسجد کو شہید کرنا ہے, کسی مسجد میں بلاسٹ کرنا ہے, کوئی دہشت گرد کہاں پہ کارروائی کرے گا. تو جو فیضان بٹ تھا اس کا ہو سکتا ہے کوئی اپنی گرج بھی ہو پولیس کے خلاف, جیسے بعض اوقات پولیس آپ کو جو ہے وہ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ نہ ہونے پہ پکڑ لیتی ہے, ڈبل سواری پہ پکڑ لیتی ہے, تو کوئی بدتمیزی ہوئی ہو, اس کی گرج ہو, تو اس نے خود بھی اپنی آپشن دی ہوگی جی میں پولیس والوں کو ماروں گا. تو وہ پھر جب آیا ٹریننگ لے کے تو اس نے پھر پولیس والوں کو ٹاسک دیا, اس کو پھر ٹاسک ملا ہوا تھا, تو اس وجہ سے یہ پولیس والوں کو شہید کرتا تھا. اچھا جو شہید ہوئے ہیں اور زخمی پولیس اہلکار ہیں, اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا؟ جی بالکل, جو ہے دونوں مقدمات, ایک نواں کوٹ کے تھانے میں درج ہوا ہے اور دوسرا پہلا جو ہے وہ بادامی باغ کے علاقے میں درج ہوا. تو یہ دونوں مقدمات جو ہیں وہ پولیس کی مدیت میں درج کیے گئے ہیں,
اس میں جو دہشت گردی کی دفعات ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں اور قتل کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں. ظاہر وہ مقدمات تو درج ہونے تھے اور درج انہوں نے صبح کر لیے تھے. فیضان بٹ نے جن پولیس والوں کو شہید کیا تھا ان سب کا تعلق لاہور سے تھا یا پھر کسی اور شہر سے تھا؟ نہیں، 2 کا لاہور سے تھا اور 1 کا شیخ پورے سے تھا. شاید آپ کو یاد ہو 2024 میں ایک اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی چرا ختم کر کے اپنے گھر جا رہا تھا تو یہ جو شیخ پورے کے قریب ایک ریلوے لائن تھی وہاں پہ وہ اس کو اکیلا نظر آیا تو اس نے اس کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا. اس طرح لاہور میں بھی ایک بادامی باغ کے علاقے میں اس نے مارا تھا اور ایک شاد باغ کے علاقے.